بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ العرب والعجم حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرما رہے ہیں، میں نے پشاور میڈیکل کالج میں تقریر کی۔ الحمدللہ میڈیکل کالج کے اکثر اسٹوڈنٹ فائنل کے تھے جو ڈاکٹر ہو چکے تھے۔ میں نے کہا کہ تم لوگ ٹی ڈی کے ساتھ اسٹڈی کرتے ہو، حالانکہ مخلوط تعلیم حرام ہے۔ اب جو ہر وقت ٹی ڈی کے ساتھ اسٹڈی کرو گے تو تمہارا مزاج شہوت سے گرم ہو جائے گا اور بیویوں کے حق ادا نہیں کر سکو گے۔ تو میڈیکل کالج کے لڑکوں نے میرا پتہ لکھا اور پروفیسر نے کہا کہ اس کالج کی تاریخ میں آج تک کسی اسٹوڈنٹ نے اتنی محبت اور غور سے علماء دین کی باتیں نہیں سنی۔ بدتمیز لڑکے ہیں، استادوں کے سامنے میز پر مکے مارتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ اللہ والوں کی غلامی کا صدقہ ہے۔ میں درد دل سے درد بھرا مضمون پیش کرتا ہوں۔ مانچسٹر میں جب میرا بیان ہوا تو وہاں کے امام نے کہا کہ میں نے ایسا درد بھرا مضمون، درد بھری تقریر کبھی نہیں سنی۔ اسی وقت میرا ایک شعر ہوا۔ اب میں آپ کو میڈ ان مانچسٹر شعر سنا رہا ہوں۔ اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیاں کے ساتھ، جیسے کہ میرا دل بھی تھا میری زباں کے ساتھ۔ اور ایک ملک میں کسی نے کہا کہ تمہاری تقریر میں بہت مٹھاس معلوم ہوئی، تو میں نے کہا کہ اس درجہ حلاوت ہے میرے طرز بیاں میں، خود میری زباں اپنی زباں چوس رہی ہے۔ جب مٹھاس زیادہ ہوتی ہے تو اپنی زبان کی مٹھاس کو انسان چوستا ہے، تب آگے مٹھائی جاتی ہے، ورنہ لائن کلیئر نہیں ہوتی۔ تو دوستوں میں کہہ رہا تھا کہ شیخ کی صحبت جس کو نصیب ہو جائے تو وہ مجاہدے کی بھی ہمت کرے تاکہ محرومی کا شکار نہ ہو اور شیخ کا پورا فیض اس کے اندر آ جائے۔ پست ہمتی نہ کرے، تل کی طرح مجاہدہ کر کے اپنے آپ کو رگڑوا لے تاکہ گلاب کے پھول کی پوری خوشبو اس کے اندر آ جائے۔ جب کولوں میں پیلا جائے گا تو تیل جو نکلے گا وہ روغن گلاب کہلائے گا۔ اور اگر تم نے مجاہدہ نہیں کیا اور اپنے نفس کے موٹے موٹے پردے نہیں رگڑوائے، بد نظری اور گناہوں سے اپنے کو نہیں بچایا، تو پھر ساری زندگی شیخ کے ساتھ رہو گے لیکن اس کا فیض نہیں آئے گا، حیض ہی رہے گا، یعنی گندگی ہی رہے گی اور نفع نہیں ہوگا۔ جو مثال حضرت نے دی وہ روغن گلاب کی مثال ہے کہ گلاب سے کوئی روغن نہیں نکلتا۔ روغن گلاب اس طرح بنایا جاتا ہے کہ تل میں تیل ہوتا ہے، تل کو بھگا لیا جاتا ہے، نفیس نازک چیز ہے۔ جب وہ بھیگ جاتی ہے تو پھر اسے ہوا میں سکھا کر کے اس کا چھلکا نکال دیا جاتا ہے۔ رگڑنے سے چھلکا نکلتا ہے اس کا، تو اس کے اوپر جو باریک سا چھلکا ہوتا ہے اور اس کے بعد اور چھلکا ہوتا ہے وہ سب نکل جاتے ہیں، صرف تل کا مغز ہی مغز رہ جاتا ہے۔ اس مغز کو گلاب میں رکھ دیتے ہیں اور جب گلاب میں وہ مغز پڑا رہتا ہے رات بھر یا جب تک بھی اس کو چھاؤں میں سکھایا جاتا ہے، تو وہ مغز نہایت نازک و نفیس ہونے اور چھلکا اتر جانے کی وجہ سے گلاب کی خوشبو جذب کر لیتا ہے۔ پھر اس تل کا تیل نکالا جاتا ہے تو وہ تیل روغن گلاب کہلاتا ہے، کیونکہ اب وہ تل کا تیل نہیں کہلاتا، گلاب کا تیل کہلاتا۔ خوشبو اس میں گلاب کی وہ جذب کر لیتا ہے۔ لیکن ایسے ہی تل کو رکھ دیا جائے تو وہ تل جذب نہیں کرے گی، کیونکہ تل کے اوپر کسی بھی چیز پر جو اللہ تعالیٰ اس کے مغز کے تحفظ کا سامان فرماتے ہیں، وہ ایک قسم کی جھلی، ایک قسم کی پلاسٹک ہوتی ہے جو اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ خوشبو کو جذب کرنے نہیں دیتی۔ تو اگر صرف تل رکھی جائے تو تل خوشبو کو جذب نہیں کرے گی، تو تل کو بھگا کر اسے رگڑ کے اس کا چھلکا نکال لیا جاتا ہے۔ جب اس کا بھوسا الگ ہو جاتا ہے تو صرف مغز رہ جاتا ہے۔ یہ مغز جب گلاب کے ساتھ رکھا جائے گا تو صحبت گلاب سے اس کے اندر گلاب کی خوشبو اس میں سما جائے گی۔ جب وہ خوشبو سما جائے گی پھر اس تل سے جو تیل نکالا جائے گا
یہ روغن تل نہیں ہوگا، یہ روغن گلاب ہوگا۔ یہ حضرت مثال دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ صحبت شیخ میں تو رہے لیکن رگڑ نہیں ہوئی، معاصی بدنگاہی کی عادت اور یہ بری عادت اور وہ بری عادت، یہ عادتیں رگڑ رگڑ کر مجاہدے سے نکلے گی۔ تو فرما رہے ہیں کہ تل کی طرح اگر اپنا مجاہدہ نہیں کرواؤ گے تو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے بھی پھر تم نہیں بدل سکو گے، ویسے ہی رہو گے، صحبت میں رہو گے لیکن چھوٹا موٹا اثر ہوگا، زیادہ اثر نہیں ہوگا۔ لیکن صحبت شیخ میں نیک ماحول میں رہ کر کوئی بندہ مجاہدے کی راہ سے بھی گزرتا رہے، نفس کے خلاف مجاہدہ کرتا رہے، تو حضرت فرما رہے ہیں یہ مجاہدہ ایسے ہی ہے جیسے تل نے مجاہدہ کروایا کہ اپنی ایک ایک رگڑ کے ذریعے اپنی ایک ایک جو ظاہر تھا وہ ہٹا دیا، اب حقیقت رہ گئی، اور حقیقت میں یہ شان پیدا ہو گئی کہ وہ بعینی ہی شیخ بن جائے، اسی سے لے لیا۔ یہ مثال حضرت دے رہے ہیں کہ مجاہدہ نہیں کرو گے تو محض صحبت شیخ بھی کافی نہیں ہوگی، اصل نفع تو مجاہدے سے ہوتا ہے۔ تو مجاہدہ کرنا ہوگا گناہوں سے بچنے کا، اس کے لیے تکلیف اٹھانی ہوگی، اور جب آدمی یہ مجاہدہ بھی کر لے گا تو اب جو اللہ تعالیٰ نے شیخ کو اپنے قرب کے مراتب و کیفیات عطا فرمائے ہیں وہ اسے چوس لے گا، جذب کر لے گا، اب یہ بندہ خود گلاب بن جائے گا، اور اس سے دوسروں کو گلاب کا فائدہ حاصل ہوگا، گلاب کا تیل ملے گا، گلاب کا فائدہ حاصل ہوگا اس سے۔ تو یہ منشا ہے حضرت کے فرمانے کا۔ جو لوگ مجاہدے سے گریز کرتے ہیں یہ حق تعالیٰ کے قرب سے گریزاں ہیں، اللہ کو چاہتا تو ہے مگر اس کی راہ میں مجاہدے سے بچتا ہے، یہ ایک قسم کا گریز ہے، یعنی بچنا ہے، یہ اللہ والا نہیں بننا چاہتا، اس لیے ہمت سے کام لو۔ جب تل کا تیل مجاہدے کرے گا تو پھر گلاب کے پھول کی پوری خوشبو اس میں آئے گی، اور تل کا تیل مجاہدے کی برکت سے روغن گل کہلائے گا، ہے تو وہ روغن تل لیکن کہلائے گا روغن گل، روغن گلاب۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ روغن گل بننا زیادہ بہتر ہے یا تل کا تیل رہنا؟ ظاہر ہے کہ تل کے تیل کی اتنی قیمت نہیں ہے جو گلاب کے تیل کی ہے۔ ایسے ہی شخص کا فیض اگر لینا ہے تو ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ پر جان کی بازی لگا دو، ایک سانس بھی اللہ کو ناراض کر کے دل میں حرام مزہ لوٹنے والا یہ ڈاکو ہے، چور ہے، بے غیرت ہے، کمینہ ہے، جس کی کھاؤ اس کی گاؤ ہے۔ یہ بتاؤ اگر خدا 10 دن کھانا نہ دے، رزق بن کر دے تو ٹڈیوں کو دیکھنے کو دل چاہے گا؟ یعنی بے پردہ عورتوں کو دیکھنے کا دل چاہے گا یا روٹی مانگو گے؟ دمشق میں قحط آیا، اللہ نے بارش کم کر دی کیونکہ وہاں عشق بازی زیادہ شروع ہو گئی تھی، تو اللہ نے جب روٹی بند کر دی، 10 دن کھانا نہیں ملا، سب آدھے مرے پڑے ہیں۔ اب دوستوں نے پوچھا کہ حضور آپ کا معشوق لاؤں یا روٹی لاؤں؟ تو سب نے ہاتھ جوڑ کے معشوق کے چہروں پر جھاڑو مارو، مجھے روٹی لا کے دو۔ اس کو سعدی شیرازی نے یوں بیان کیا ہے: چنا قحط سالی شد اندر دمشق، کہ یاراں فراموش کردند عشق۔ ایسا قحط پڑا کہ جب غلہ نہیں ملا تو یار لوگ اپنی عشق بازی بھول گئے۔ تو جب اللہ کی کھاؤ تو اللہ کی گاؤ۔ غور سے سن لو، پورے دین اسلام کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں کہ جس بات سے اللہ خوش ہو اسے کرو، اور جس بات سے ناراض ہو تو جان دے دو مگر مالک کو ناخوش کر کے حرام مزہ اپنے اندر نہ آنے دو۔ اسی کا نام تصوف ہے، ورنہ صورتاً صوفی ہے، صورتاً گول ٹوپی ہے، مگر شیطان ہر وقت اس کو گول کر رہا ہے۔ دیکھا کتنا آسان ہے، ایک جملے میں دین پیش ہو گیا کہ جس کام سے تمہارا مالک، تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارا پالنے والا خوش ہو وہ کام کر لو، اور جس کام سے مالک نہ خوش ہو وہ کام نہ کرو، چاہے کتنا ہی دل چاہے۔ دل کو توڑ دو مگر مالک کے قانون کو نہ توڑو، پھر اللہ اس ٹوٹے ہوئے دل کو کیا دے گا؟ اس ٹوٹے ہوئے دل کے بارے میں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انا عند المنکسرۃ قلوبہم لاجلی، میں ٹوٹے ہوئے دل میں اپنا دارالخلافہ، اپنا کیپٹل، اپنا
پریزیڈنٹ ہوسٹ بناتا ہوں، تعلق مع اللہ کی عظمت دولت دیتا ہوں۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، ظالم نہیں ہے کہ بندہ غم بھی اٹھائے، اپنا دل بھی توڑے اور اسے کچھ نہ ملے۔ اللہ اس کو ان لوگوں کے ساتھ کر دے جو حسینوں سے بدنظری کر رہے ہوں، تو جو دل پر غم اٹھائے اور ہر وقت اپنا دل توڑتا رہے تو شکستہ دل ہی میں اللہ اپنی محبت دیتا ہے۔ میں ڈھونڈتا ہوں تجھ کو محبت کہاں ہے تو، میں ڈھونڈتا ہوں تجھ کو محبت کہاں ہے تو، ایک قلب شکستہ تیرے قابل لیے ہوئے۔ یہ اختر کا شعر ہے۔ جو دل توڑتا ہے اس کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ دیکھو جب سورج نکلتا ہے تو افق لال ہوتا ہے یا نہیں، اور سورج نکلنے سے بہت پہلے سفیدی آتی ہے، تو کیا سفیدی کے وقت سورج نکلتا ہے؟ جب پورا افق لال ہو جاتا ہے، شدت کی سرخی آ جاتی ہے، ہلکی سرخی سے بھی سورج نہیں نکلتا، سورج نکلنے سے چند منٹ پہلے شدید سرخی ہوتی ہے۔ تو جو اپنے دل کی حرام آرزو کو قربان کر کے شدید سرخی سے اپنے دل کے آفاق اربعہ کو لال کر لیتا ہے، اس کے قلب کے چاروں افق مشرق مغرب شمال اور جنوب سے اللہ تعالیٰ کی تجلی کے بے شمار آفتاب نکلتے ہیں۔ کائنات کے مشرق کو ایک سورج ملتا ہے، اللہ کے عاشقوں کے قلب کو مشرق مغرب شمال جنوب کو بے شمار آفتاب عطا ہوتے ہیں۔ اس کو ایک بزرگ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں، تو ہر عالم جو گزرے گا آفتاب عالم بھی ساتھ لائے گا، تو خون آرزو سے گریزاں مت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ لومڑیوں کو نہیں ملتا، شیروں کو ملتا ہے، لہذا لومڑی مت بنو، بزدل مت بنو، ہمت سے کام لو۔ ولا یروق روغان الثعالب، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے کہ اے دنیا والو، اگر تم لومڑی رہو گے تو خدا کو نہیں پاؤ گے۔ نفس پر شیر کی طرح حملہ کرو، یہ لومڑی کا راستہ نہیں ہے۔ بعض لوگ دیکھنے میں بہت بہادر معلوم ہوتے ہیں، ایسے مہیب ہیں، اتنے تگڑے ہیں، لیکن نفس کے معاملے میں ان سے بدترین بزدل کوئی نہیں ہوتا۔ جہاں نفس نے کہا اس کو دیکھو بس دیکھ رہا ہے۔ اصلی پہلوان وہ ہے جو نفس کو پچھاڑ دے۔ اب مجاہدے کی تفسیر کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے والذین جاہدوا فینا، اس فینا کی 4 تفاسیر ہیں۔ اس میں جو فینا ہے ہمارے اندر، اس کی 4 تفاسیر ہیں۔ نمبر 1، الذین یختارون المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا، یہ تفسیر روح المعانی پیش کر رہا ہوں، یعنی جو مجھے خوش کرنے کے لیے اپنے دل پر غم اور دکھ اٹھاتے ہیں، مگر بعض لوگ ہیں کہ انہیں شرم نہیں آتی کہ بدنظری کرتے وقت لذت حرام کشید کرتا ہے۔ ظالم کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ میں اللہ کی زمین پر ہوں، اللہ کے آسمان کے نیچے ہوں، اللہ بھی ہم کو دیکھ رہا ہے، میں اس کی نعمت کھا کر آنکھ میں یہ روشنی لایا ہوں۔ تو مجاہدے کی پہلی تفسیر ہے الذین یختارون المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا، جو لوگ اللہ کو خوش کرنے کے لیے دل پر تکلیف و دکھ اٹھاتے ہیں۔ ولایت ایسی آسانی سے نہیں ملتی۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، سنو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے کاموں میں جو مشقت ہے اسے اختیار کرنا، اسے برداشت کر لینا۔ نمبر 2، الذین یختارون المشقۃ فی نصرۃ دیننا، جو لوگ ہمارے دین کو پھیلانے میں اپنی جان اور مال خرچ کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ سارے عالم میں اللہ کی محبت کی خوشبو نشر ہو جائے، چاہتے ہیں کہ سارے عالم کے بندے اللہ کے دیوانے بن جائیں۔ اصلی دیوانہ وہ ہے جو دیوانہ ساز بھی ہو۔ دین پھیلانا اور اللہ کے راستے میں غم اٹھا کر مالک کو خوش کرنا، اپنے دل پر غم اٹھانا اور اللہ کو خوش کرنا، اسی کا نام تصوف ہے۔ صوفیاء کرام سے کہتا ہوں کہ آج ہمت کر لو، ارادہ کر لو کہ اللہ کو خوش رکھوں گا، اگرچہ اپنے دل پر غم اٹھانا پڑے۔ تفسیر بیان القرآن میں ہے کہ جو لوگ مجاہدہ کر کے غم اٹھا رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں اور خون آرزو کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اس شہادت کا نام شہادت معنویہ باطنیہ ہے۔ مجاہدے کی تیسری تفسیر الذین یختارون المشقۃ فی امتثال اوامرنا،
جو اللہ کے ہر حکم کو مان کر اس کے تمام احکام کو بجا لانے کی مشقتیں گوارا کرتے ہیں۔ الذین یختارون المشقۃ فی الانتہاء عن مناہینا، یہ گولی ذرا کڑوی ہے، یعنی جو اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر مالک کو خوش کریں، اپنا دل ناخوش کریں اور خوشی کو جب آگ لگائیں تو دل میں پچھتاوا بھی نہ رہے۔ خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے، جس خوشی سے اللہ ناراض ہو اسے خوشی خوشی آگ لگا دو، دل میں پچھتاوا بھی نہ ہو کہ میں نے اس لڑکی کو کیوں نہیں دیکھا، اس کو کیوں نہیں دیکھا اور اس کو کیوں نہیں دیکھا۔ سب ڈش کو ختم کرو، کسی کی ڈش مت دیکھو، کسی حسینوں کے حسن کو مت دیکھو، دل پر غم اٹھا لو، انشاءاللہ بہت بڑے ولی اللہ بن جاؤ گے۔ ایک شخص 1,00,000 تہجد پڑھتا ہے، 1,00,000 حج کرتا ہے اور 1,00,000 عمرہ کرتا ہے اور ہر وقت تسبیح پڑھتا ہے، مگر حسینوں سے نظر نہیں بچاتا، تو ایک گناہ سے بھی اس کا دل ہیرو شیما کی طرح تباہ رہے گا اور اس کو اللہ کی محبت کی حلاوت نصیب نہیں ہوگی، نہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو دین پہنچے گا، کیونکہ اس کے پاس درد بھرا دل نہیں ہے۔ نافرمانی اتنی خطرناک چیز ہے بھائی۔ آگے ہے لنہدینہم سبلنا، یعنی والذین جاہدوا فینا، یہ چاروں جگہوں پر تکلیف اٹھائے اور مشقت جھیلے اللہ کے خاطر، تو کیا ہوگا؟ لنہدینہم سبلنا اے سبل السیر الینا، اللہ ان کو سیر اللہ بھی دے گا، سبل الوصول الی جنابنا، اپنی بارگاہ میں رسائی دے گا، یعنی وہ اللہ کا درباری بن جائے گا اور بارگاہی ہوگا۔ اس کے بعد ایک انعام اور ملے گا، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اس کو اللہ تعالیٰ مخلصین کا درجہ دیں گے کہ یہ اخلاص والا ہے۔ مخلص کون ہے؟ جو دوست آپ کے راستے میں آپ کے لیے غم اٹھائے، وہ دوست ہے، اور جو روزانہ حلوہ مانڈا اور انڈا کھاتا ہے اور مرنڈا پیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی تکلیف کی بات مت کرو، میں حلوہ خور ہوں، بلوہ خور نہیں ہوں۔ ارے ظالم، پھر یہ کیا دوست ہے؟ آپ بھی ایسے دوست کو پسند نہیں کرتے، کیوں میر صاحب؟ اگر کوئی ایسا دوست ہو جو میر صاحب کی شاندار چائے پیے اور خوب ان کے پاس انڈا کھائے مگر تکلیف میں ان کے کام نہ آئے، تو کیا یہ ایسے دوست کو پسند کریں گے کہ یہ تکلیف میں ہمارا ساتھ نہیں دیتا؟ ایسے دوست کی پیٹھ پر 2 ڈنڈے ماریں گے تو اللہ بھی اپنے نافرمانوں کو ولایت نہیں دیتا۔ رات کا سبق تھا اللہ والوں کی صحبت، اور اس وقت کا سبق ہے کہ اللہ کو خوش کرنے میں غم اٹھاؤ مگر مالک کو ناراض مت کرو۔ خون آرزو کر لو، آفتاب نسبت کے لیے اپنے افق کو لال کر لو، تب ولایت اور نسبت کا سورج نکلے گا۔ تو مجاہدہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر شیخ کا فیض جذب نہیں ہوتا۔ طور پہاڑ جب ٹوٹ گیا تب اللہ کی تجلی اس کے اندر داخل ہوئی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ عاشق مزاج تھا، اس نے سوچا کہ اگر میں ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتا تو اللہ کی تجلی میرے اوپر اوپر رہے گی۔ بربرو نے کہا چو زد نور سمد، بربرو نے کوہ چو زد نور سمد، پارا شد تا در درونش ہم زند، لہذا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تاکہ اللہ کی تجلی ذرے ذرے میں آ جائے۔ تو جو لوگ حسینوں سے نظر بچا کر اپنا دل توڑتے رہتے ہیں، ان کی تمام عبادات کے انوار ان کے دل کے ذرے ذرے میں نفوذ کرتے رہتے ہیں۔ دل جو ٹوٹا تو اسے قرب کا اعزاز ملا۔ دل توڑنے سے یہ فائدہ بھی ہے کہ آپ کے حج، عمرے، تسبیحات، تلاوت، نماز، روزے کے انوار جو دل کے اوپر اوپر رہتے ہیں وہ اندر داخل ہو جائیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ میرا مولا، میرا اللہ میرے دل میں آ جائے تو نظر بچا کر غم اٹھا لو، اور حسینوں کو دیکھنا یہ بے وقوفی کا بھی گناہ ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں کیونکہ دیکھنے سے اپنے دل کو مفت میں للچائے گا، تڑپائے گا، کل پائے گا، لیکن کچھ نہیں پائے گا، اور اگر کہیں زبردستی کرے گا تو پٹائی الگ ہوگی۔ اس مٹھائی میں پٹائی بہت ہے اور معاملہ اکثر کھٹائی میں پڑ جاتا ہے۔ بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو اور میرے احباب کی حاضری کو اور وطن سے بے وطن ہونے کو قبول فرمائے۔ جتنے لوگ اے خدا آپ کی محبت میں، میری محبت میں بے وطن ہوئے اور سفر میں ساتھ ہیں، ہم سب کو اللہ والا بنا دے، اور جو مقامی حضرات ہیں ان کو بھی محروم نہ فرما۔
میری آہ و فغاں اور میرے درد دل کو ان لوگوں نے محبت سے سنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور میرے تمام احباب حاضرین اور پورے عالم کے احباب غائبین کو محروم نہ فرما، سب کو ولی اللہ بنا دے اور تمام عمر کی دعاؤں کو قبول فرما، سب نیک ارادوں میں ہم سب کو بامراد فرما، جو مانگا ہے وہ بھی دے دے اور بغیر مانگے بھی اپنی رحمت سے دونوں جہاں عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دیکھو اللہ والے دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، لیکن اپنی برکات اور آثار چھوڑ گئے۔ اس کو سنتے ہیں تو آج بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت کی مجلس میں ہوں اور یہ باتیں درد دل سے اسی طرح حضرت ہم کو سنا رہے ہوں۔ تو یہ باتیں قائم مقام ہیں اہل اللہ کی صحبت کے، بشرطے کہ دیکھو حضرت نے آج جو بات بتائی یہ پورا مضمون یہ ہے کہ صحبت شیخ بہت ضروری ہے، لیکن محض اس سے بھی کام نہیں چلے گا جب تک مجاہدہ نہیں کرے گا گناہ چھوڑنے کا۔ یہ گناہ چھوڑنے کا مجاہدہ یہ اصل عمل ہے۔ یہ عمل نہیں ہوگا تو محض اچھے ماحول میں رہو، برے ماحول میں رہو، گناہ چلتے رہیں گے تو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے گناہوں کو چھوڑنے کا مجاہدہ بہت ضروری ہے، پھر اس مجاہدے پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کا اہتمام کرو، خاص طور سے متاثرین فلسطین کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، جو شہید ہو گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا، جو مقاومہ کر رہے ہیں ان کے لیے نصرت و کامیابی کی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔